خواتین و حضرات، گجرانوالہ لٹری فورم کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں کچھ غیر موضوعاتی باتیں کرنا چاہوں گا کہ ہم ایک عرصے سے پچھلی 7-8-9 ویڈیوز میں ہم نے صرف ادب اور کتابوں پر بات کی۔ غالباً میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید زیادہ نہیں تو کچھ ہی صحیح دیکھنے اور سننے والے ہمارے شاید اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں، یکسانیت کا شکار ہو جائیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ابھی ہم ادب کے علاوہ مختلف موضوعات کی طرف بھی جائیں گے، جن میں عالمی سیاست ہو سکتی ہے، اپنی ملک کی سیاست ہو سکتی ہے، ہمارے خطے کی سیاست ہو سکتی ہے۔ جب میں عالمی سیاست کی بات کرتا ہوں تو اس میں یورپ اور امریکہ اور یہ تمام کو میں اپنے احاطے میں لیتا ہوں۔ جب میں اپنے خطے کی بات کرتا ہوں تو وہ صرف جنوبی ایشیا تک ہی میں اپنے آپ کو محدود رکھوں گا، اور بیچ میں ہم ادب پر بھی بات کرتے رہیں گے، کیونکہ بنیادی رکن ہمارا کم از کم میرا ادب ہے۔ تو آج ہم، جیسا میں نے پہلے کہا تھا، ادب سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، اور ہم بات کریں گے انٹرنیشنل ریلیشنز تو نہیں ہے یہ، لیکن اس سے کوئی ملتا جلتا ہی موضوع ہے، ایک اہم موضوع ہے۔ یہ بات ہے پچھلی صدی کی 60 کی دہائی کے وسط کی، 65 کے بعد 67، 68، 69، 67، 68، 69 تک، جب ویتنام کی جنگ زوروں پر تھی اور امریکہ یہ صدر بن کر آیا رچرڈ ایم نکسن، غالباً 69 میں امریکہ کا، تو اس نے کیا پالیسی رکھی، اس کے ساتھ وزیر خارجہ اس کا ہنری کسنجر تھا۔ اس نے کیا پالیسی رکھی کہ ہنری کسنجر بعد میں آیا کہ یہ، لیکن مین آدمی اس کی فورن پالیسی میں، اس کی خارجہ پالیسی میں ہنری کسنجر ہی تھا۔ اچھا، اس نے کیا پالیسی رکھی کہ اتنا پریشر ڈالو ویتنام پر، اتنا پریشر ڈالو کہ وہ خود بخود ٹوٹ جائیں اور مذاکرات کے لیے آئیں۔ چنانچہ ویتنام، کمبوڈیا جسے بعد میں کمپوچیا کہا گیا، ان پر جس کو کہتے ہیں کارپیٹ بومبنگ کی گئی۔ امریکہ کے B-52 بومبرز مسلسل بومبنگ کر رہے تھے، اور جتنے بھی ان کی سپلائی روٹس تھے، کیونکہ ان کو سپلائیز آ رہی تھیں شمالی کوریا سے، چین سے، روس سے، ویٹ کانگ کو، ہوچی مین ان کا جو امریکہ کی جو سربلندی کو یا ان کی اس کو قبول نہیں کر رہے تھے، تو ہوچی مین تھا جنوبی کوریا کا۔ تو انہوں نے اس کو، امریکہ کا یہ تھا کہ، اور ویٹ کانگ زیر زمین چلے گئے۔ ابھی اس وقت بڑی عجیب ہم نے خوفناک تصویریں دیکھنی کہ امریکی ایک سپاہی نے ایک ویٹ نام کا بچہ اٹھایا ہوا ہے گود میں، اور اس کو پیار سے دیکھ رہا ہے، اس کو کچھ کھلانے کو۔ اچھا، ابھی یہ ایک امریکہ کا یہ ایک ٹیپیکل طریقہ کار ہے، یہ ایک موڈس اپرنڈی ہے جس کو بولتے ہیں، طریقہ واردات ہے کہ وہ آپ کے ملک کو برباد کرے گا، اس طرح برباد کرے گا کہ بستیوں کی بستیاں اجاڑ دے گا، دوسری طرف وہ آپ کو کھانے کو بھی دے گا،
آپ کی خوشحالی کے لیے بھی کوشاں نظر آئے گا، سب کچھ کرے گا۔ یہ ایک عجیب ان کے ہاں انہوں نے ایک دو رخی پالیسی رکھی ہوئی ہے جو آج بھی چل رہی ہے، انہیں اگر کسی کا خیال ہو کہ ان کو نہ یوکرین کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ تو روس کے ساتھ انہوں نے بہت سارے حساب برابر کرنے ہیں روس کے ساتھ۔ تو جیسے روس کی وجہ سے اور چین کی وجہ سے انہیں ویتنام میں بھی منہ کی کھانی پڑی۔ خیر، تو وہ رچرڈ نکسن نے مسلسل وہاں پر کارپیٹ بامبنگ کی اور ملکوں کا جو دونوں ممالک کا جو سٹرکچر تھا، جو ان کا ڈھانچہ تھا، وہ بالکل برباد کر دیا۔ لیکن وہ اور ساتھ ساتھ سرد جنگ تھی، کولڈ وار تھی، ساتھ ساتھ مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ انہوں نے انٹر بیلسٹک میسائلس کی کو محدود کرنے کا ایک معاہدہ کیا، SALT I کا آغاز کیا، SALT I اسٹریٹجک آرمز لمیٹڈ ٹاکس، وہ روس کے ساتھ ان کا آغاز کیا، اور ساتھ ساتھ ویتنام اور ویٹ کانگ اور کمبوچیا پر بہت ہی پریشر۔ خیر، وہ ان کا امریکہ کو وہاں سے ایک اچھی طرح سے نہیں بلکہ ایک شکست کے ساتھ ویتنام کو خالی کرنا پڑا۔ اور تب ہم جب بڑے ہو رہے تھے، شعور کی اس سطح کو پہنچ رہے تھے، تو رچرڈ نکسن ہمارا ناپسندیدہ شخصیت تھی، کیونکہ اس نے ہم لوگ جو نوجوان تھے جن کو ویتنام کے ساتھ ہمدردی تھی، تو ہمارا وہ ایک ناپسندیدہ شخصیت تھی۔ خیر، اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ مجھے رچرڈ نکسن کی ایک کتاب پڑھنے کا موقع ملا، وہ تھی ان دی ایرینا۔ اچھا، میں حیران ہوا، اس کی رچرڈ نکسن کی پالیسیز کے ساتھ اختلاف رہا تھا، لیکن مجھے یہ بطور رائٹر جس طرح یہ لکھتا ہے، جس طرح اس نے اپنی پالیسیز بیان کی، یہ نہیں کہ میں پالیسیز کے ساتھ اتفاق کر گیا، نہیں، وہ سوچ ادھر ہی تھی، مجھے وہ اچھا لگا۔ پھر میں نے نکسن کی ایک اور کتاب کہیں سے لی، وہ تھی 1999 وکٹری وداؤٹ وار، 99 وکٹری وداؤٹ وار۔ پھر مجھے اس کی ایک اور کتاب پڑھنے کا موقع ملا جس کا ذکر میں نے تفصیل سے کرنا ہے، لیکن اس کتاب کے بعد مجھے اس کے آٹو بایوگرافی کے 2 والیومز میں نے حاصل کیے، میموائرز آف رچرڈ نکسن والیوم 1 اور میموائرز آف رچرڈ نکسن والیوم 2، جو کوئی مہربان مجھ سے مانگ کر لے گئے، اور اس بات کو شاید 20 سال ہونے کو ہیں، مجھے واپس نہیں کی گئی۔ اگر وہ یہ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو عذرائے کرم، یا مجھے والیوم 2 دے دیں، یا یقین کرنے آ کر مجھ سے والیوم 1 لے جائیں، ان کو میں دے دوں گا، کسی اور کو نہیں۔ تو میں نے ان کا نام نہیں لینا۔ تو رچرڈ نکسن سے میں نے جو پہلی بار اس کا نام سنا، تب یہ امریکہ کے صدر آئزنہاور کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ تھا، نائب صدر تھا، اور روس کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے وہ
امریکہ کے اور روس کے وہ نہایت کشیدہ تھے، اور ہر وقت جنگ کے خطرات منڈلاتے تھے۔ کولڈ وار یا جسے سرد جنگ کہا جاتا ہے اس کا دور تھا، ادھر لوگ مر رہے ہیں ایجنٹس، ادھر کوئی ڈپلومیٹ مر رہا ہے، ادھر ان کا ڈپلومیٹ مارا جا رہا ہے، ادھر ان کا ڈپلومیٹ۔ سو یہ ایک عجیب طرح کا ایک دنیا ساری میں ایک عجیب ایک ٹینس ایک قسم کی سچویشنز تھیں۔ ہر وقت یہ ہونا کہ روس کا وزیر اعظم کرشچوف تھا، جو کہ اس کو جنرل پارٹی ان کی کمیونسٹ پارٹی کا جنرل سیکرٹری تھا اور وہ وزیر اعظم تھا، وہ بھی بڑا جس کو کہتے ہیں کن ٹوٹا تھا۔ وہ ہر وقت دھمکی دیتا تھا کہ میں نے امریکہ کو تباہ کر دینا ہے، ہمارے میزائل تیار ہیں، اور اس طرح۔ اور یہاں سے امریکہ نے بھی اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو کچھ اچھے تعلقات کرتے ہیں، وہاں پر کوئی نمائش تھی اور امریکہ نے اپنے نائب صدر کو وہاں پر بھیجا، اور اس نمائش کی جو کہ میں نے پہلی بار پڑھا، میں اس وقت غالباً میٹرک میں تھا، 9th میں یا 10th میں، تو یہ نکسن ماسکو گیا، اس نے اس نمائش کی، اس کے ساتھ پھر وہ کہیں پر وہ مزدوروں کو جو وہاں کام کر رہے تھے ان سے ہاتھ ملا رہا ہے کرشچوف، اور کہہ رہا ہے بھئی تمہیں ان کی اہمیت کا کیا پتہ ہے، کہیں پر بچوں سے مل رہا ہے کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، انہوں نے آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ خیر اچھا، وہ مجھے بڑا عجیب لگا۔ اس کے جو نکسن صاحب کے جو جواب تھے وہ بڑے محتاط اور وہ بڑے وہ تھے سخت تھے، لیکن محتاط، ان میں کہیں پر بھی روس کا تمسخر نہیں اڑایا گیا تھا، جبکہ کرشچوف مسلسل امریکہ کا۔ اچھا وہاں میں اتنا سمجھدار تو نہیں ہوا تھا، لیکن کچھ میں نے اپنے مطلب والد سے، ڈیڈی سے میں نے کچھ پوچھا یہ کیا ہے یہ کیا ہے۔ وہ ڈیڈی ہمارے بڑے تھے، ایک ریڈر تھے بہت ہی انٹرنیشنل افیئرس کے، وہ ہمارے ہاں ٹائم میگزین اور اخبار اور یہ چیزیں مسلسل ہمارے گھر آ رہی تھی، ریڈرز ڈائجسٹ بھی ان میں شامل تھا۔ خیر تو انہوں نے مجھے سمجھایا۔ اچھا وہاں سے رچرڈ نکسن میرے ذہن میں تھا سمجھو، وہ پھر وہ میں نے بتایا کارپیٹ بامبنگ اور وہ سارا کہیں پر اچھا وہ ایک امپریشن تاثر کہیں پر اچھا نہیں۔ پھر اس کی میں نے ایک کتاب پڑھی جس کا میں نے آج ذکر کرنا ہے، وہ تھی لیڈرز۔ اس کتاب میں رچرڈ نکسن نے دنیا کے ان لیڈرز کا ذکر کیا۔ اس نے ایک خاص عمر رکھی تھی، ابھی وہ عمر جو تھی اس نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس عمر میں ہمارا جو وزیر اعظم تب تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ اس عمر سے نیچے تھے، اگر وہ اس عمر سے اوپر ہوتے تو انہوں نے بھی یہاں آنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں لا سکا، میں جواہر لال نہرو کو نہیں لا سکا، کیونکہ جواہر لال نہرو جتنا ٹیلنٹڈ، جتنا ذہین اور جتنا باخبر آدمی ہے، اس نے اتنا ہی اپنے ملک کے لیے کام نہیں کیا جو وہ کر سکتا تھا، کیونکہ وہ تھرو آؤٹ سوشلزم کے پیچھے لگا رہا، اور وہ اپنا جو اس کا مقصد تھا اس کے سے وہ ہٹا رہا، یعنی اپنے لوگوں کی بھلائی۔ خیر تو رچرڈ نکسن نے اس میں چند لیڈرز ڈسکس کیے ہیں، ایک دو میرے لیے بالکل نئے تھے جن کا مجھے نہیں پتہ تھا۔ اس نے جن لوگوں پر بات کی چرچل پر بڑا تفصیلی مضمون ہے۔ ڈی گول کا جو اس نے جو لکھا ہے
صفحے تقریباً 40 صفحے. مجھے وہ ڈیگول کی پرسنالٹی بہت پسند آئی. میں ڈیگول کے بارے میں پڑھا ہوا تھا. ایک اس پر فلم بھی بنی تھی، دا ڈے آف دی جیکال. اس سے پہلے وہ ایک ناول تھا، مائیکل کین تھا غالباً فلم میں. تو وہ میں نے ناول بھی پڑھا تھا، وہ بھی فلم بھی دیکھی، تو اس کے بارے میں بھی میں نے بات کرنی ہے بعد میں. سو وہ ڈیگول مجھے اس کی جو پرسنالٹی تھی، جس طرح کا آدمی تھا، مجھے بہت اچھا لگا. پھر انہوں نے جنرل مکارتھر پر لکھا ہوا ہے. جنرل مکارتھر امریکہ کے ایک جرنیل تھا جس نے جنوبی کوریا ان پر حملہ کیا اور وہ اس کو فتح کیا. اس کا تھا وہ یہ اس نے مجھے کو اتنا متاثر نہیں کیا. اس کے بعد خروشچوف تھا. یعنی اس کی خوبی یہاں پر یہ آتی ہے کہ خروشچوف اس کا ڈائریکٹ مخالف تھا، اور جب دنیا کے بڑے لیڈرز آئے اس میں اس نے خروشچوف کو لکھا، برزنوف وغیرہ کو نہیں لکھا. حالانکہ برزنوف وغیرہ سے بھی ان کے جب یہ صدر بنا تو ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے. اور ایک جو بہت اہم آدمی وہ تھا کونرڈ ایڈنور. کونرڈ ایڈنور جب یہ بنا، یہ جرمنی کا تھا، میں آپ کو مختصر بتا دوں، یہ جرمنی کا تھا. اور جب یہ چانسلر بنا جرمنی کا، ویسٹ جرمنی کا، تو ویسٹ جرمنی نہیں تھا. میری مراد ہے کہ دوسری جنگ عظیم کی جو ہوائی جنگ جو ہوتی تھی اس میں وہ بالکل شہر مریم میٹ ہوا تھا. اور اس نے یہ آیا اور اس نے اپنی یہ عمر کے اس حصے میں تھا جہاں سیاستدان ریٹائر ہو جاتے ہیں. اس نے اپنی سیاست کا آغاز وہاں سے کیا. یہ اس سے پہلے کوئی سرکاری ملازم تھا. مجھے اس کو پڑھ کر میں بڑا متاثر ہوا. اور پھر آخر میں چون لائی کا میں انہوں نے اپنا جو ان کے ساتھ چون لائی کے ساتھ جس طرح ملاقاتیں ہوئیں، چون لائی کیا آدمی تھا، کیسا تھا، اور بڑی دلچسپ چیزیں ہیں، واقعات ہیں. چون لائی کا ایک رابرٹ فراسٹ کو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک انٹرویو دیا تھا، پی ٹی وی پر تھا. پی ٹی وی کے انٹرویوز عموماً مینوپولیٹڈ بھی ہوتے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ بھئی تمہیں کن لوگوں نے بہت متاثر کیا زندگی میں؟ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ نپولین اور چون لائی. یہ لوگ ملٹری اسٹریٹجسٹ تھے، یہ لوگ میوزیشنس تھے، یہ لوگ رائٹرز تھے، یہ لوگ فلاسفرز تھے. یہ دونوں ہیں. یہ لوگ سائیکیاٹرسٹ تھے. کوئی بھی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں، چاہے وہ آرٹس کا ہے یا وہ دوسری طرف کا ہے، جن میں یہ ماہر نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ دو آدمی پرفیکٹ مرد تھے. تو یہ ہو گیا نکسن کہ یہ کتابیں میں نے پڑھ لی. ایک آدھ اور بھی تھی جو مجھے نہیں ملی، ورنہ میں مختصر اس پر بھی بات کرتا. پھر کئی سال بعد تقریباً پچھلے سال میں نے فیس بک پر ایک اشتہار دیکھا ہنری کسنجر کی کتاب کا. وہ تھی لیڈرشپ. میں نے یہ کتاب فوراً منگوائی. جنہوں نے اشتہار دیا تھا ودن 2 to 3 days یہ کتاب مجھے موصول ہو گئی اور میں نے یہ کتاب پڑھی. اچھا، ابھی جو دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو لیڈرز نکسن نے
ڈسکس کیے، تقریباً وہی لیڈرز ہنری کسنجر نے بھی ڈسکس کیے. کونرڈ ایڈینور تھا جرمنی کا جس کی میں نے بات کی، چارلس ڈی گول ہے جو کہ دونوں میں تھا. پھر ہاں یہاں پر رچرڈ نکسن ہے جو کہ نیچرلی قدرتی بات ہے اس میں نہیں آنا تھا. انور سادات ہے. پھر انہوں نے لی کون یو کو رکھا ہے جو کہ سنگاپور کا وزیر اعظم تھا، اور مارگریٹ تھیچر. اچھا ابھی حیرانی کی بات ہے کہ اس کتاب میں جو تھی رچرڈ نکسن کی، وہ بار بار ذکر کرتا تھا اسرائیل کی جو پرائم منسٹر تھی ان کا. اچھا لیکن اس نے اس کو مسز گولڈا میئر کا، لیکن اس نے ان کو اس میں اپنے اس میں فہرست میں شامل کیا. لیکن وہ کہتا تھا کہ وہ بھی ایک بہت اہم لیڈر ہیں، اور میرے لیے اگر گو ہمارے سیاسی اختلافات بھی ہوں، میں نے کہیں سے اگر کوئی اس سے فیئر مشورہ کسی سے کرنا ہوتا تھا، یا میں مسز گولڈا میئر سے کرتا تھا یا میں ڈی گول سے کرتا تھا. اچھا ابھی ان دونوں کتابوں میں اصل جو چیز ہے وہ کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ نکسن کی جو کتاب ہے یہ اس کتاب کے مقابلے میں بالکل سطحی ہے. نکسن کا چیزوں کو، شخصیات کو، سچویشنز کو دیکھنا، ان کو پرکھنا، اور ہنری کسنجر کا زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی اس کا جو انٹروڈکشن ہے جو اس نے لکھا ہے وہی نکسن کی ساری کتابوں پر بھاری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نکسن کو کسی طرح سے نکسن کو لکھنا نہیں آتا، یا نکسن کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا نہیں آتا، یا نکسن اپنی پالیسیز کی یا جو بھی اس نے پالیسیز وہاں ڈسکس کی ان کے بارے میں وہ کلیئر نہیں تھا. نہیں بالکل بہت واضح. یہ ایکچولی دونوں ٹیم تھے. انہوں نے امریکہ کی فورن پالیسی ان 7-8 سالوں میں، جب تک کہ نکسن کو سن 74 میں واٹر گیٹ کے اسکینڈل میں اتار دیا گیا تھا، ادروائز اس نے 76 تک یا غالباً 77 تک چلنا تھا. تو ان دونوں نے یہ اس وقت کی جو ایک بین الاقوامی جو ایک حالات تھے، ان دونوں نے ان پر بہت ہی انفلوئنس کیا. صدر نکسن، سیکرٹری آف اسٹیٹ یا وزیر خارجہ ہنری کسنجر. لیکن ہنری کسنجر کی یہ بات، یہ جو کتاب ہے جس میں اس نے اپنے چیزوں کو اپنی نظر سے دیکھا، ان لیڈرز کو جو کہ دونوں میں مشترک بھی ہیں ان کو اپنی نظر سے دیکھا. اور یہ میں ہمیشہ ہی یہ وہ کتاب ہے جو میں اپنے پاس رکھنا چاہوں گا. خواتین و حضرات، آج وہ ابھی مجھے اپنی دادی کی بات یاد آ گئی. ان لڑکوں نے میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی مجھے یاد نہیں کروائی، تو میں اپنی دادی کی بات سنانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو سنیں، لائک کریں، اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. تو دادی کی بات سے پھر پہلے خواتین و حضرات خوش رہیں، خیریت سے رہیں. اور ہماری دادی کہا کرتی تھیں جب بھی رات کو انہوں نے ہمیں کوئی لمبی کہانی سنانی اور تھک جانا، اینی سی میری بات اتوں پئی رات، چھتنا سی کوٹھا چھاتی تھی سبات. خواتین و حضرات، خدا حافظ.